السلام علیکم، کیا حال ہے میری پیاری فیملی ممبرز؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ اور آج میں آپ کے لیے کافی دنوں بعد ولاگ لے کے آئی ہوں، 2-3 دنوں بعد جی۔ اس کی کچھ ریزن تھی کہ طبیعت نہیں تھی ٹھیک ہے، اس لیے موڈ نہیں تھا ہوا بنانے کا۔ مجبوری کے لیے تو نہیں، خوشی سے دل جب ہوتا ہے نا تب بنایا جاتا ہے ولاگ، ایسے نہیں بنایا جاتا۔ تو اب میں تھوڑی سی تیاری کر رہی تھی کیونکہ صبح ہمیں جانا ہے اپنے گاؤں۔ جی، تو ہم صبح جا رہے ہیں اپنے گاؤں، تو میں نے کہا اپنی فیملی ممبرس کو کیوں نہ بتایا جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ انہیں بتائے بغیر ہم چلے جائیں۔ اور ہم ضرور آپ کو اس گاؤں کا وزٹ بھی کرائیں گے، سیر بھی کرائیں گے، اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر بھی کریں گے کہ ہم نے ادھر کیا کیا ایکٹیویٹی کی۔ اور دعا کیجیے گا سب کہ ہم خیر و خیریت سے جائیں اور خیر و خیریت سے آئیں۔ اس ٹائم رات کا 1 یا 2 بجے کا ٹائم ہے، کیونکہ میں اوپر ہوں، اوپر والے روم میں ابھی کلاک نہیں لگایا، اس وجہ سے ٹائم کا نہیں اندازہ مجھے کہ اس ٹائم کیا ٹائم ہوا ہے۔ تو یہ تھا کہ میں پہلے ساری صفائی کی، پہلے بازار گئی تھی، بازار سے آئی ہوں، اور میں اپنی چھوٹی بیٹی کی نا فراک لے کے آئی تھی بہت پیاری، اس نے خود فرمائش کر کے منگوائی تھی اس طرح کی۔ تو بائی چانس ایسا ہوا کہ میں شاپ سے گزر رہی تھی تو وہاں پہ نا مل گئی ویسی نا، میں نے وہ لے لی۔ تو میں نے دکاندار بھائی سے کہا کہ بھائی آپ نا یہ فراک دے دیں، کہتے ہیں نہیں باجی پہلے نا پیسے دے، اسے ایسے تھا کہ یہ پیسے کم دے گی نا، تو اس نے نا مجھے فراک نہیں پکڑائی۔ اب جب میں نے پیسے دے دیے تو اس نے پھر بھی فراک نہیں پکڑائی، تو ادھر دو مجھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ میں نے ساتھ میرے سامنے والی وہ میری فرینڈ تھی بھابھی، تو میں نے کہا انہوں نے شاید لے لیا نا، کیونکہ آدھا سامان ان کے پاس، آدھا میں نے کنفرم نہیں کیا، تو ہم ادھر سے آ گئے۔ جب گھر آ کے میں نے بیٹی کو بتایا کہ میں فراک لے کے آئی ہوں، تو شاپر میں سے تو نکلی نہیں فراک، اور بہت میں پریشان ہوئی۔ میرے ہسبینڈ پھر میرے ساتھ شکر ہے کہ گئے، لیکن ہمارے جاتے تک نا ٹائم ہو گیا ہوا تھا، تو وہ دکان کافی بازار ابھی کھلا تھا، لیکن وہ دکان جو تھی نا بند ہو چکی تھی۔ اب صبح سنڈے ہے، سنڈے کو حکومت نے بازار بند کیے ہیں، تو اب کیا ہے کہ ہم منڈے کو ہی جاؤں گی تو ملے گی، اگر میں ٹیوزڈے کو گئی تو ہو سکتا ہے وہ بھائی کہیں کہ بھائی نہیں، اللہ کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں نے اسٹال سے پہلے کبھی شاپنگ نہیں کی، کافی دفعہ کی ہے، تو اب پتہ نہیں کہ وہ بھائی مجھے دیتے ہیں کہ نہیں۔ آپ سب دعا کیجیے گا کہ وہ میری بیٹی کی فراک مجھے مل جائے، تو پھر میں نا آپ کو دکھاؤں گی وہ فراک نا۔ اور آج میں نے تھوڑی سی شاپنگ بھی کی ہے آج، میں نے وہ بھی آپ کو نہیں دکھائی، تو میں لازمی آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ میری بیٹی، بڑی والی بیٹی کا ڈریس ہے، یہ چھوٹی عید پہ بنوایا تھا، بنوایا نہیں تھا، تو اس کا ڈریس اور چھوٹی بیٹی کا سیم لیا تھا میں نے۔ یہ بھی پریس ہو رہے ہیں اس فراک نے، یہ جو میں نے ابھی گرین کلر کی فراک پریس کی ہے نا، اس نے مجھے بہت کپایا، بہت زیادہ۔ یہ ابھی بتایا ہے آپ کو کہ نیا بنایا نا، اور روم شفٹ کرنا ہم ابھی صحیح طرح سے نہیں ہوئے، بس اوپر کپڑے پڑے ہوئے تھے، اور ابھی طے نہیں تھی لگائی ان کپڑوں کی نا کافی دنوں سے، تو میں نے لگوائی تھی ایک دن، جب بچے کپڑے لینے آتے ہیں نا اوپر، تو اونچ نیچ کر کے رکھ دیتے ہیں، سیدھا اونچ نیچ کر کے رکھ دیتے ہیں، تو پھر وہ پتہ نہیں چلتا کون سا کپڑا کہاں ہے کہاں نہیں۔ ٹراؤزر مل گیا لیکن شرٹ نہیں تھی
اب مجھے سمجھ نہیں تھی لگ رہی کہ میری ہیلپر نے کہیں رکھ دی ہے یا میں نے کہیں رکھ دی ہے یا میں نے کسی کو دی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں تھا آ رہا۔ پھر میں نے نا درزن کو بھی ایک ٹیلر کو دیا ہوا تھا سوٹ سلنے کے لیے بڑی بیٹی کا، پھر میں نے اسے کال کی، پھر پہلے تو نہیں اس نے اٹھائی، لیکن شکر ہے کہ دوسری کال پہ اس نے اٹھا لیا فون، تو پھر میں نے اسے کہا گلی میں ہی ہے وہ نا نیبرس نہیں ہیں، تو اس سے پھر میں نے کہا کہ مجھے ایسے ایسے نا بچے کے کپڑے نہیں مل رہے، تو مجھے آپ نے جو سلائی کی ہے وہ دے دیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر اپنے ہسبینڈ کو بھیجا، میں نے معذرت کر کے کہا کہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہوئی ہوگی تو مجھے وہ دے دیں، پھر اس کے کپڑے وہ دے کے دی، تو شکر ہے کہ جو مل نہیں رہی تھی فراک وہ میں نے 3 دفعہ میں نے دیکھی ہے، پھر میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ دیکھو، پھر اس نے دیکھی ہے، ایک دفعہ نہیں ملی، پھر دوسری دفعہ جب وہ واپس کپڑے رکھ رہی تھی تو وہ ایک پردہ تھا باریک سا نا میرا روم کا، اس کے بیچ میں کہیں نہ آ گئی بھی تھی، اور پھر جب اس نے وہ رکھنے لگی اینڈ پہ کپڑے نا تو وہ مل گئی، شکر ہے میں نے، اور یہ نا میری نا بہت آزمائی ہوئی بات ہے، بہت زیادہ، میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بات، اور اس بات کو نا دھیان سے غور سے سنیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، میری 1000 دفعہ میری آزمائی ہوئی بات ہے یہ۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہم لوگوں کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے نا، ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اس پہ الزام پہلے ڈھونڈیں گے، نہیں ملے گی، بڑی بہن چھوٹی کو کہے گی، چھوٹی بڑی کو، بیٹی ماں کو، ماں بیٹی کو، جو رشتے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں مل رہی نہیں مل رہی، لیکن اس پروردگار کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے کہ جس نے سب سے زیادہ ہماری ہیلپ کرنی ہے یا مدد کرنی ہے ڈھونڈنے میں یا ہمیں دلوانی ہے، وہ نا ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں آؤ نہ دیکھو نا تم نے رکھی تھی، تم نے ایسے، میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے ہم دنیاوی لوگ ہیں نا تو ہم دنیاوی کاموں کی طرف بھاگتے ہیں، تو میرا یہ ہے کہ میں پریشان بہت ہو جاتی ہوں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، لیکن ساتھ ہی نا مجھے ایک دم جب بھی ذہن میں آئے گا تو میں کیا کرتی ہوں کہ اپنے پروردگار سے دعا کرتی ہوں، پروردگار جو ہے نا اور میری وہ دعا کو ضرور سن لیتے ہیں، اور دعا کے ساتھ جو ہے نا میں نا جتنی بھی حیثیت ہوتی ہے نا 5 روپے 10 روپے 20 روپے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی چیز پہ کہ آپ کی چیز کتنی مہنگی ہے، جتنی مہنگی انسان کی چیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلو میں اتنا ہی کر دیتا ہوں، صدقہ ضرور کیا کریں، جب آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے نا یا کوئی نقصان ہو نا تو فوراً صدقہ کیا کرے، صدقہ تو ڈیلی کرنا چاہیے، ہر ایک کا، جان کا، مال کا، سب کا صدقہ کرنا چاہیے، تو صدقہ کیا کریں۔ میری ابھی بھی چیز نہیں، یہ شرٹ نہیں مل رہی تھی نا تو 2 دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ میں صدقہ کروں، تو میں بیٹی کو کہہ رہی تھی بار بار کہ تم دیکھو تمہیں یاد آ جائے چھوٹی بیٹی سے، بڑی بیٹی سے، سامنے والی میں بھابھی کو کال کر کے کہی تھی کہ وہ نہیں مل رہی، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں تھی کہہ رہی، جیسے ہی سب طرف سے امیدیں ہٹ گئیں تو میں نے پروردگار کی طرف رجوع کیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا پروردگار مجھے یہ ملا دو میری یہ چیز نا، اور اوپر بچے کھیل رہے تھے تو بچوں نے نا اوپر ادھر چارپائی پہ نا 10 روپیز کا نوٹ چھوڑا ہوا تھا، پرس میرا نیچے تھا، اب میں آلکس کی ماری کہہ دیتی کہ نیچے نہیں جانا تو اوپر ہی میں نا ایسے ہی میں نے نا وہ 10 روپے کا نوٹ جو مجھے ملا میں نے اس کا صدقہ کر دیا، تو میں نے نا صدقہ کر کے کہا کہ مولا یہ مجھے چیز مل گئی، اور آپ یقین کریں ابھی صدقہ کر کے نا میں بیٹھی ہی تھی، اور 2 ہی سوٹ ابھی میں نے نا بچوں کے پریس کیے تھے، تیسرا سوٹ ابھی میں نے کرنا تھا، تو وہ فراک ہے جو مل گئی جس کے لیے میں نے صدقہ کیا تھا، اور آپ لوگوں کو بھی میں اپنا ایکسپیرینس بہت دفعہ ایسے ہوا ہے، ایک دفعہ میرا 1.5-2 لاکھ روپے تھے جو میں نے نا رکھے ہوئے تھے بہت سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، تو جس جگہ پہ میں نے وہ پیسے رکھے ہوئے تھے اس جگہ کی نا میں نے صفائی کی، چیزیں میں نے سیٹ کی نا ڈرا کی، اور وہ جس میں موبائل کا میرا ڈبہ تھا کور جس میں موبائل آتا ہے نا نیا
تو میرے ڈرا جس میں میں نے وہ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ ڈرا میں نے نا ڈبہ جو تھا نا میں نے اٹھا کے نا نیچے والے دراز میں جسے لاک نہیں کیا تھا ادھر رکھ دیا. اور کافی دن گزر گئے تھے. ایک دن جب مجھے نا پیسوں کی ضرورت پڑی کسی، تو میں نے وہ دراز میں پیسے دیکھے تو وہاں پہ پیسے نہیں تھے. میں تو بخلاہٹ کا شکار ہو گئی، اتنا گھبرا گئی. اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوں پیسے نہیں مل رہے، پیسے نہیں مل رہے. وہ ریلیکس تھے، یہ نہیں کہ انہیں پتہ تھا، انہیں بالکل بھی نہیں تھا پتہ کہ میں نے پیسے ادھر سے اٹھائے ہیں یا کہیں اور شفٹ کیے ہیں. بس وہ جب میں نے سیٹنگ کر رہی تھی نا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا یہ چیزیں میں نے یہاں رکھی ہیں، لیکن انہوں نے اتنی توجہ سے دھیان نہیں دیتے. وہ موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں جب لگی ہو نا، انہیں تھوڑی دیر بعد پوچھو نا وہ بات میں نے آپ سے کی تھی نا، تو کہیں گے نہیں مجھے تو نہیں پتا کی ہوگی، میں نے نہیں سنی. تو جب میں بات کر رہی ہوتی تب بڑے ریلیکس ہوتی تھی، میں سن رہا ہوں سب سن رہا ہوں. ایسے ہی کرتے ہیں. تو میں نے نا وہ انہیں بہت میں پریشان ہو گئی. نیچے میں نے اپنی جٹھانی ہے انہیں بھی جا کے بتایا، جیٹ کو بھی بتایا. وہ بھی کافی پریشان ہوئے. میری جٹھانی کی بیٹی کہتی ہے چچی چلے میں آپ کے ساتھ جا کے ڈھونڈتی ہوں. میں نے کہا بیٹا میں نے تو سب جگہ دیکھ لیا. اچھا وہ آئی، وہ بھی دیکھ دکھ کے چلے گئی، نہیں ملے. تھوڑی دیر بعد میں نے وہ دراز کھولا جو جہاں پہ میں نے وہ چیزیں رکھی تھی، اور وہاں پہ وہ ڈبہ پڑا ہوا اور وہ مل گیا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوں ڈھونڈیں ایسے کریں، کہہ رہے کچھ نہیں ہوتا تم نہ پریشان ہو، اللہ اور دے دے گا یہ وہ. میں نے کہا اور تو اللہ پاک دے دیں گے ضرور، لیکن یہ کیوں گمے نا، یہ بھی تو میرے ہے نا. اور اسی طرح ایک دفعہ ہمارے گھر میں چھوٹا سا فنکشن تھا، تو فنکشن پہ میں نے نا اپنی رنگ ہے ایک سونے کی وہ پہنی ہوئی تھی. تو مجھے عادت نہیں ہے پہننے کی، تو میں نے پہنی تو اب مجھے بار بار وہ نہ الجھن کر رہی تھی، تو مجھے اچھا نہیں تھا لگنا. میں کبھی اتار کے ادھر ایسے، میرے چھوٹا بیٹا اس نے واش روم کیا، اسے میں نے کپڑے چینج کروانے کے لیے اوپر آئی تو وہ میں نے کہیں نہ رنگ اتار کے رکھ دی. اب میں جب اسے چینج کروانے کے بعد دوبارہ فنکشن میں چلے گئی نیچے، تو میں نے رنگ دیکھی، میرے ہاتھ میں رنگ نہیں تھی. میں بڑی پریشان ہوئی. میں تو سب مہمان بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی ابھی حمیدہ ہے اس کی رنگ گم ہو گئی ہے. تو رنگ ڈھونڈ کے نیچے بھی ڈھونڈا، روم میں اوپر آئی سب جگہ پہ. اور نا بچوں نے نا پھل کھایا تھا، پھل کے چھلکے پلیٹ میں پڑے تھے. اب میری جٹھانی کی بیٹی بھی آئی میرے ساتھ دیکھنے کے لیے، تو پھل کے چھلکے نا مجھے بار بار کھٹک دیتے کیلے کے چھلکے سے، وہ میں پھینک نہیں رہی. اچھا آخری ٹائم میں ایسے ہوا کہ میں وہ چھلکے پھینکنے گئی ہوں، جا رہی ہوں، تو میں کہہ رہی ہوں ایک دفعہ اس میں نہ دیکھ لوں. تو جب میں نے دیکھی نا اس میں رنگ پڑی ہوئی. ہوا یہ کہ میں نے اپنی طرف سے پلیٹ میں رنگ رکھی تھی محفوظ جگہ پہ کہ میں ادھر سے ہی ابھی پکڑ لوں گی، اور بچوں نے کیلے کے چھلکے جو تھے نا اس میں رکھ دیے. اب وہ چھپ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اب بس کرم یہ ہوا مالک کا کہ میں نے وہ رنگ نہیں تھی نا جب مل رہی، میں نے فٹافٹ جو تھا نا صدقہ کیا تھا اپنی رنگ کا رکھنا. تو کیا ہوا کہ مجھے نا وہ مل گئی. دوسرا یہ میرے ساتھ ہوا تھا ایکسپیرینس جو میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا، 2 3 تو کر دی ہیں. اب کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میری کوئی چیز اللہ کی طرف سے نہیں ملتی، تو پھر جب میں صدقہ کرتی ہوں تو پروردگار مجھے ضرور وہ چیز جو ہوتے ہیں نا دے دیتے ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی میں کہوں گی کہ پریشان نہ ہوا کرے. پریشانی تو بہت ہوتی ہے، یہ تو بس کہنے کی بات ہے کہ پریشان نہ ہوا کرے. تو بس آپ بھی ایسے کیا کریں کہ سچے دل سے، عقیدت سے، احترام سے آپ بھی صدقہ کیا کریں اور پروردگار سے گی. اور جب بھی کوئی کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا کوئی حادثہ ہو اور وہ یہ کرے اور اس کو چیز مل جائے تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو. ابھی کے لیے اتنا ہی، صبح ملیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی ہم پیکنگ کر لیں، تھوڑی سی تیاری کر لیں، تو صبح ہم آپ کو ضرور ملیں گے ایک نئے بلاگ کے ساتھ. اوکے بائے.